लाइसेंस ہے اور وہ ہربل میڈیسن بنا رہا ہے تو اس کو قطعی طور پہ تنگ نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کسی کے پاس جو لائسنسنگ ہے وہ ہربل کی ہے اور وہ ایلوپیتھک میڈیسن بنا رہا ہے تو بالکل اس کو ہم جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اسی طرح سے جو رجسٹریشن کے بغیر میڈیسنز بنا رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی اکاؤنٹیبل کریں گے۔ ابھی جو سرکاری ادویات کی چوری کا معاملہ ہے، سرکاری ادویات کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہو اینڈ کرائی ہوتا ہے کہ جناب ہسپتالوں میں ادویات نہیں ملتی، اور جو ادویات اویلیبل ہوتی ہیں اگر وہ بھی چوری کر لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ یوزر جو اس صوبے کا غریب ہے، اس صوبے کا مزدور ہے، کسان ہے، سرکاری اسپتالوں میں زیادہ تر وہی ساتھی جاتے ہیں کہ جو شاید پرائیویٹ اسپتال میں اپنا علاج برداشت نہیں کر سکتے۔ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج برداشت کر سکتا ہے وہ بدقسمتی سے وہ سرکاری اسپتالوں میں نہیں جاتا، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ان قریب کہ سرکاری اسپتالوں کو ہم اس قابل کرنا چاہیں گے کہ اس میں اشرافیہ بھی اپنا علاج کر سکے اور اشرافیہ جو ہے اس میں جانے پہ فخر محسوس کر سکے۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک فلی ری ویمپنگ جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ یہاں میں محسن نقوی صاحب کو خصوصی طور پر ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے کیئر ٹیکر دور میں شعبہ ہیلتھ پر جو ہے وہ بے پناہ توجہ دی تھی، اور ان کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم انشاءاللہ لے کر آگے چل رہے ہیں، اور آپ سب کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کی خواہش ہوگی کہ ہم ہیلتھ میں کچھ ڈیلیور کر کے جا سکیں۔ ابھی یہ کچھ میڈیسنز جو ہیں یہ جو ریکور ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ایک پین کلر کیپسولز ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ابھی ان کے جو ان کو ڈی ٹی ایل میں ہم نے بھجوا دیا ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری، یہ پین گو پلس آئل ہے، یہ پین ڈاٹ ہربل میڈیسن ہے، یہ حب منیر کے نام سے، کو پین لاک کے نام سے، یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں جو ہم نے ریکور کی ہیں۔ ان کی مینوفیکچرنگ کے لیے دیکھیں آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ فارم 6 جب ایشو ہوتا ہے تو آپ کو مینوفیکچرنگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور جب آپ پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فارم 7 جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس فارم 7 موجود نہ ہو تو وہ میڈیسن جو ہے وہ انلیگل مینوفیکچرنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ہم جو بھی اقدام کریں گے پورے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے۔ میں نے ابھی سرکاری میڈیسن کی چوری کا آپ سے ذکر کیا، فیصلہ آباد سے ہم نے ایک بندے کو گرفتار کیا جس کا ہمیں سراغ جو ہے وہ لاہور تک آتا تھا، پھر ہم نے اس کی کنٹینیوٹی میں لاہور میں ریڈز کی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ پی آئی سی میں ہم نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو ہسپتال کا ملازم تھا، جو سی ٹی سکین کے لیے جو انجیکشن یوز ہوتا تھا وہ اینڈ یوزر سے جو غریب مریض ہے اس کو کہتا تھا کہ جناب آپ کے یہ 2 انجیکشن ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور 2 انجیکشن جب آتے تھے تو اس میں سے ایک یوز کر لیا جاتا تھا اور دوسرے کو مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا، جو یقیناً اس مریض کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل زیادتی ہے۔ تو ہماری ڈرگ ٹیم نے الحمدللہ نہ صرف اس پورے ریکٹ کو گرفتار کیا بلکہ ان سے جو چوری شدہ ادویات ہیں وہ بھی برآمد کی ہیں۔ ابھی ایک ہمارا بہت بڑا ریڈ جو ہے اس وقت ان پروسیس ہے، کل رات سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور کوٹ رادا کشن میں ہم نے ایک بہت بڑا گودام جو ہے اس کو لوکیٹ کر لیا ہے، اور اس کا وہاں سے اچھی خاصی تعداد میں جو ہے کیمیکلز جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں جو جعلی ادویات بنانے میں استعمال ہوتے تھے، اور اس میں کل کوئی کانسٹیبل ملوث پایا گیا تھا جس کو ہم نے ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا تھا۔ فوری طور پہ ابتدائی طور پہ ہمیں یہ لگا تھا کہ شاید وہ پنجاب پولیس کا ملازم ہے، اور اس کے بعد اس کی مدد کے لیے اس کا ایک عزیز جو کسی تھانے میں سب انسپیکٹر تھا وہ بھی پہنچا تھا۔ میں نے فوری طور پہ آئی جی پنجاب سے رابطہ کیا، اور آئی جی پنجاب صاحب نے کمال مہربانی کی کہ ود ان منٹس پوری لاہور پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی، اور اس سب انسپیکٹر کو فوری طور پہ حوالات میں ڈال دیا گیا۔ پھر ہم نے جب معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ اس شخص نے پولیس کی پلیٹ لگائی ہوئی تھی، لیکن وہ پریزن کا ملازم تھا، وہ پنجاب پولیس کا ملازم نہیں تھا، محکمہ جیل خانہ جات کا ملازم تھا، اور جو اس کا وہ عزیز تھا وہ اس کی سفارش کے لیے آیا تھا۔ تو اس معاملے کو پھر ہم نے آئی جی پنجاب صاحب پہ اور لاہور پولیس پہ چھوڑ دیا تھا کہ چونکہ سفارش تو بعض دفعہ بندے کو انیشلی پتہ نہیں ہوتا تو ہم بھی کسی نہ کسی کی کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو جو تھا وہ نہیں تھا، لیکن جو کانسٹیبل انوالو تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام تر کارروائیاں جو ہے وہ تیز کر دی ہیں، اور جس طرح سے وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی صاحب نے بھی یہ ہدایت جاری کی ہے کہ پورے پاکستان میں ایف آئی اے جو ہے وہ جعلی ادویات کے اوپر اپنا کریک ڈاؤن جو ہے تیز کرے، تو چونکہ پنجاب میں ہم آلریڈی اس کام کو کر رہے ہیں تو پنجاب میں ایف آئی اے کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالی مشترکہ کارروائیاں کریں گے، اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں ایف آئی اے کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے بھائی سرفراز ورک صاحب کا۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے
ہم سے ایک قدم آگے بڑھ کے اس تعاون کرنے کے اوپر آمادگی ظاہر کی ہے، اور ایف آئی اے کی جو ڈرگ ٹیم ہے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری ڈرگ ٹیم بھی ساتھ بیٹھی ہے، تو ہم انشاءاللہ جوائنٹ وینچر کر کے اس صوبے کے مریضوں کو جو ان سے حق تلفی ہوتی ہے کہ اگر وہ جیلی میڈیسن کھاتے ہیں تو اس سے دو نقصان ہیں، اگر اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اس مہنگائی کے دور میں وہ کسی بھی طریقے سے ادویات کو خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد اس کو آرام نہیں آتا، وہ میڈیسن اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو آرام آ سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہم اس تمام ادویات مافیا جو کہ جعلی ادویات بناتے ہیں اس کو میں نے آج سے 2 ہفتے پہلے بھی خبردار کیا تھا، اور آج واضح یہ ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں، ادروائز جو ہمارے ہاتھ چڑھے گا وہ بالکل نہیں بخشا جائے گا، کسی قسم کی کوئی رحم اور کسی قسم کی کوئی فیور جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور جو شخص فیور میں اور رحم میں ملوث پایا، وہ چاہے میں ہوں یا چاہے سرفراز ورک صاحب ہوں، چاہے ہماری ٹیم ہو، سب کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ ماہ رمضان ہے، ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، ہر شخص کو ہے، کوئی میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میرے میں بھی غلطیاں کوتاہی ہیں، لیکن ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، اور اپنی غلطیوں کو جو ماضی میں اگر کوئی ہو گئی ہوں گی تو اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہم نے اپنی ماضی کی ٹیم کا بھی جائزہ لیا ہے، اس میں ہم نے کچھ چینجز بھی کی ہیں، ہمیں کچھ شکایات بھی موصول ہوئی تھیں، تو چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیاوی نظام ہے، اور دنیاوی نظام میں ہم نے انسانوں سے ہی کام لینا، فرشتوں سے تو کام لے نہیں سکتے، تو آپ سارے جو بیٹھے ہیں، آپ میں سے بہت سارے جو ہے وہ ہیلتھ کی بیٹ پہ عبور رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے ساتھ بہت سارے ساتھیوں کا، دوستوں بھائیوں والا ایک گہرا رشتہ اور تعلق بھی ہے، تو میں آپ کی گائیڈنس کا بھی منتظر رہوں گا، آپ کی سرپرستی کا بھی منتظر رہوں گا، اور جہاں پر آپ مجھے گائیڈ کریں گے، جہاں پر آپ مجھے کسی چیز کی نشاندہی کریں گے، میں اور سرفراز ورک صاحب ایک قدم آگے جا کے ہم انشاءاللہ آپ کی بات پہ جو ہے کمپلائنس کریں گے۔ 2 منٹ میں ذرا بات کر سرفراز اینڈ پر صاحب کر لیں۔ جی سرفراز بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب عمران عزیز صاحب کا، وزیر صحت پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہماری جوائنٹ ایفرٹ سے ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، محسن نقوی صاحب نے جب سے چارج لیا وزیر داخلہ کا تو انہوں نے ہماری ڈائریکشنز تھی، ہم نے جہاد پلان کیا ہے سپوریس ڈرگس کے خلاف، تو ہم ایف آئی اے ایک جہاد کے طور پر کام کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وزیر صحت پنجاب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ہم اس جہاد میں کسی سپوریس ڈرگس والے کو، کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ ہمارا مشن ہوگا۔ یہاں میں ضرور بتانا چاہوں گا، جو سر نے بات کی ہے، ہم نے اس میں 3-4 ریڈز کی ہیں، اس میں کچھ ہماری لیبارٹریز کے جو رزلٹس آنے باقی ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا، یہ میڈیسن مجھے دکھائی گا، یہ کینسر کی میڈیسن ہے، یہ 7,000 کی یہ ڈبی آتی ہے جو کہ جیلی بنائی گئی ہے۔ نوورٹس کمپنی نے کہا ہے کہ ہم نے یہ میڈیسن پاکستان میں الاؤ ہی نہیں کی ہوئی اور یہ بندے جعلی بنا رہے تھے، تو ہم نے یہ بندے گرفتار کیے ہیں، بڑی اچھی کارروائی ہے میری پوری ٹیم کی، چیف ڈرگ کنٹرولر بیٹھے ہم سلیمی صاحب، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم سارا یہ کام جوائنٹلی آپریشن کر رہے ہیں۔ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے، ہر دن میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایف آئی اے متحرک ہوگی اور ایکشنز کاری ہوگی، اور وہ ملزمان ہم سب لوگوں کو گرفتار کریں گے۔ میں سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس میں ہماری تعاون کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، اور جتنی بھی یہ میڈیسنز ہیں، جیسے انہوں نے علی ہربل کمپنی کا بتایا، ایزی لیکس کا بتایا، اس پر ہماری ٹیم کی وہ ساری کارروائی بہت اچھی ہوئی ہے۔ ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی لیبارٹری کی رپورٹ آ جائے، تو ہم اس پر بہت تیزی سے ایکشن کریں گے۔ ہم آپ سب لوگوں کا تعاون درکار ہوگا بہت، ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی بھی کریں، اور میں عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم نمبر دے رہے ہیں، اپنا دفتر کا نمبر دے رہے ہیں، موبائل نمبر دے رہے ہیں، ای میل دے رہے ہیں، جہاں تک آپ ہماری ہیلپ کریں، ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں، ہم فوری طور پر ہماری ٹیم ڈرگ کنٹرولر کے ساتھ رابطہ کر کے ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو واضح نظر آئے گا۔ ابھی ہم 2 ایف آئی آرز کر چکے ہیں، ملزمان گرفتار کر چکے ہیں، اور ہم فردر آگے بڑھتے جائیں گے۔ آج کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، ساتھ ساتھ ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سب رہنمائی کریں، ہماری مدد کریں، اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس سلسلے میں، اس جہاد میں ہماری مدد کریں۔ جیسے سر نے کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ہمیں رمضان کے مہینے میں ان سب جو چوروں کو اور جن لوگوں کو غلط میڈیسن دے رہی ہیں، ہم نے ان سب کو پکڑنا ہے۔ یہاں پر سر آپ کی اجازت سے ہم ضرور بتانا چاہیں گے کہ وزیر داخلہ صاحب نے ہمیں سیکنڈ جو ٹارگٹ دیا ہے وہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کا ہے، تو اس پر بھی ہم نے بہت کام شروع کر دیا۔ 57 ریڈ میری ٹیمیں اب تک کر چکی ہیں، ہم نے 7 جو ہے ایف آئی آرز دے دی ہیں، اور اس میں ہم نے یہ ضرور بتاؤں گا کہ ساتھ ساتھ جو ہم نے جن لوگ کر رہے تھے ان کے ساتھ ہم نے ابھی آج لیسکو کا میٹر انسپیکٹر کو گرفتار کیا ہے، جو کہ یہ جس کے ذریعے یہ
ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو میٹر کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے. تو ہماری ایک اچھی کارکردگی تھی. میں نے کہا آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں، لیسکو کے حوالے سے بھی ہماری ٹیمز کے ساتھ آج صبح بھی ہماری لیسکو کے والوں سے میٹنگ ہوئی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے اس دونوں میں ہم آپ کو واضح نظر آئے گا کہ لوگ ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے اور ایک اسپوریس ڈرگس کے حوالے سے کہ ہم پوری کمپین کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. میں پھر یہاں پر تمام آپ دوستوں کے توسط سے عوام سے اپیل کروں گا کہ ایف آئی اے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. ایف آئی اے سب سے آگے ہوگی. آپ ہماری مدد کریں، ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں ایسے ناصر کو جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی سیگا راز میں رکھا جائے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ سر سے کہہ کر اگر اسپوریس ڈرگس میں کوئی ملی ہمیں تو ہم ان سے ان کو انعام دلوایا جائے، اس کا نام بھی سیگا راز میں رکھا جائے. اور اسی طرح ہم لیسکو سے بھی ان کو انعام دلوائیں گے جو کہ اچھا ہمیں کو ریڈ کروائیں گے اور الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے، بجلی چوری کے حوالے سے ہمیں کوئی اچھا ریڈ کروائیں گے. تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ تشریف لائے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہی تعاون، یہی ایفرٹ اور یہ آپ کو مشن جو ہے نا ہمارا وہ واضح نظر آئے گا اگلے کچھ دنوں میں. کینسر کی میڈیسن آپ نے بتائی جی جی کمپنی کی جی جی جی، تو کینسر کی یا باقی جو اتنی زیادہ ادویات ہیں، یہ کون کون سی ادویات ہیں جو کہ کس کس مرض کے لیے بھیجی جاتی ہیں؟ اگر میں سلیمی صاحب آپ سے کہوں کہ آپ تھوڑا ٹیکنیکلی ان کو بتا دیں تھوڑا سا دوست. اس میں کیا نقصان؟ جی جی کیا یہ فیکٹری سے دکانوں میں میڈیکل اسٹور میں یہ سپلائی ہو گئی تھی؟ اگر ہو گئی دیکھیں اس میں احمد فراز صاحب، دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ہم یہ کام چونکہ کرتے رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم مینوفیکچرنگ کا ایک ریکٹ پکڑتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ڈور ڈھونڈتے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں یہ میڈیسن ہوں گی تمام ڈی آئیز جو ہیں ان کو انسٹرکشن جاری کر دی گئی ہوئی ہیں. وہاں سے میڈیسن بھی اٹھائیں گے اور جہاں جہاں لیگل میڈیسن ہوگی نہ صرف اس کو اٹھائیں گے بلکہ وہاں کارروائی بھی کریں گے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم میڈیکل اسٹور والے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو وارنٹی دی گئی ہے. اب اس بیچارے کو تو علم نہیں ہے کہ جو بن کر آئی ہے یہ وارنٹی جو ہے یہ اصلی ہے یا جعلی ہے. تو اس کا ہم نے ایک مکمل میکینزم پہلے بھی بنا رکھا تھا. اور جو بھی سازورک صاحب نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں جب ہماری حکومت گئی ہے تو ہم نے انعام کا ایک سلسلہ بھی سٹارٹ کیا تھا. ہم چیزوں کو کیونکہ ساتھ ساتھ لیگلی بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس میں باریکیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر کل کو جو ہے وہ لیٹیگیشن میں یہ سارے معاملات اور مسائل جاتے ہیں تو ہم اپنے دونوں محکموں کی ایف آئی اے اور اپنی ٹیکنیکل ٹیمز کو آپس میں بٹھائیں گے اور اس پہ ایک اچھا جو بھی انسینٹیو پلان ہے وہ لے کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کریں گے. اور یہ آپ تسلی رکھیں کہ یہ وہ تمام ادویات جو مضر صحت ہے جن کی لیبارٹری جو ہے رپورٹ خراب آئی ہے ان کو اینڈ تک اٹھانے کا اور ان کے سٹاک کو سیز کرنے کا انتظام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. اچھا سر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی نا سوشل میڈیا کے اوپر سر سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ دوائیوں کی بہت وغیرہ پبلسٹی آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی ایف آئی اے آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کے خلاف بھی اٹھا دیکھیں جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے لیکن اس میں جو ایک دو نقصانات سوشل میڈیا کے ہیں کہ وہاں جھوٹ زیادہ بکتا ہے، سچ کم بکتا ہے. تو ایسی دوائیاں بھی بعض دفعہ جھوٹ کے زمرے میں ہی آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو سائبر کرائم ایکٹ ہے اس کے تحت یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ شامل ہے کہ جو ایسا ادارہ کہ جس کے پاس مینوفیکچرنگ کا لائسنس نہیں ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مینوفیکچرر ہے، یا اگر کوئی ڈسٹریبیوٹر اس کا ایڈ دیتا ہے تو پھر اس ڈسٹریبیوٹر سے ہماری ٹیمز جو ہے وہ سوال کریں گی کہ آیا یہ مینوفیکچرنگ تم نے کہاں سے کرائی ہے اور جہاں سے کرائی ہے وہ آیا لائسنس مینوفیکچرر ہے، اس کے پاس فارم 7 اس پروڈکٹ کو بنانے کا موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس تمام چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا. ابھی ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے آپ کے تعاون سے، پہلے بھی ہم نے کامیابی سے سفر کمپلیٹ کیا تھا. ایک جو مسئلہ آتا ہے نا سب سے بڑا، کیونکہ ہمارے صوبوں کے بارڈرز نہیں ہوتے، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس وقت بھی کے پی کے ہیلتھ منسٹر کو بھی، سندھ کے ہیلتھ منسٹر کو بھی، بلوچستان کے ہیلتھ منسٹر کو بھی میں نے خطوط لکھے تھے. اور اپنی جو ہماری ایک فیڈرل کی کمیٹی میں جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو میں نے اس وقت بھی ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ خدارہ اپنے اپنے صوبوں میں جعلی ادویات کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں تاکہ ایک پوری قوت سے پورے پاکستان میں اس کا آغاز کیا جا سکے. اب ہوتا کیا ہے کہ پنجاب میں ہم پوری قوت سے آغاز کرتے ہیں، پنجاب کا مینوفیکچرر بہت سارے اس پہ بعض دفعہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور جب ہم پنجاب کو جعلی ادویات سے پاک کرنے کا کلیم کرتے ہیں تو چونکہ صوبوں کے بارڈرز نہیں ہوتے تو اگر کے پی سے بن کے آ جائے، بلوچستان سے بن کے آ جائے، اگر کشمیر سے، جے بی سے یا اپنا سندھ سے بن کے آ جائے تو پھر ہمارے لیے اس کا ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو
کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو اتنی بہترین ڈرائیو ایف آئی اے کے سپرد کی گئی ہے یہ باقی صوبے بھی اس کو از خود شروع کریں. میں اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کے پی کے ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی, میں اپیل کرنا چاہوں گا بلوچستان کے ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی, میں اپیل کرنا چاہوں گا سندھ کے ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی, اور کشمیر اور جی بی کے ذمہ داران سے بھی کہ ایٹ ونس آپ پوری قوت سے اپنے اپنے صوبوں میں جعلی ادویات کی فیکٹریوں کا کلا کما کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں, تاکہ ہم سب مل کر اپنے پیارے پاکستان کو, اس اپنے غریب مزدور نادار مریضوں کو جعلی ادویات کی بیماری سے جو ہے وہ بچا سکیں. میں عزت سلیمی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ ان پروڈکٹس کی ٹیکنیکلٹی کے بارے میں جیسے حسن نے سوال کیا ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا دوستوں کو بریف کر دیں. ایک چیز سلیمی صاحب ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ سپوریس کا ڈنڈورا جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ جی سپوریس ہے, کوئی اللہ دین کا چراغ ہے آپ کے پاس, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ سپوریس ہے. سپوریس کی پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ اگر جیسے یہ آپ نے پروڈکٹ پکڑی ہے یہ تو سپوریس میں آئے گی نا. جی جی, کہ یہ یہی وہ چراغ ہے, یہی وہ چراغ ہے کاشف صاحب, یہی وہ چراغ ہے. اب پتہ چل گیا نا آپ کو. لیکن آپ جب ایک دفعہ چھاپا مارتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 1100 پچھلی دفعہ آپ نے ریٹس کی, اس کے نتیجے میں بھارت نے وہ پروپیگنڈا کیا آپ کی گورنمنٹ کے خلاف, اس کے نتیجے میں آپ کی برآمدات جو ہیں وہ ختم ہو گئی. اچھا قاضی صاحب اس پہ یہاں تھوڑا سا رکے. اب آپ نے تھوڑا دیکھیں, آپ میرے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ آپ ایک ہیلتھ کے معاملے میں آپ کا ایک نام ہے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے آٹے کے ساتھ گیہوں بھی پستا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھارت کے پروپیگنڈے سے ہم تنگ آ کے یا ڈر کے اپنے لوگوں کو ان جعلی ادویات کے شکنجے میں بھیج دیں؟ کیا لوگوں کو مرنے اور سسکنے کے لیے چھوڑ دیں؟ اس کینسر کی میڈیسن کو جو اس نے کھایا ہے اس نے کتنی تکلیف سے اس کے اوپر اس کی قیمت لکھی ہوگی. ہزاروں روپوں کی میڈیسن اگر کوئی شخص اپنا گھر بیچ کے اپنے بچوں کا روزگار, اپنے بچوں کی روٹی چھین کے وہ کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کو آرام نہیں آتا یا اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, تو کیا صرف اس لیے کہ انڈیا نے پروپیگنڈا کرنا ہے؟ دیکھیں دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پروپیگنڈا ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے, ایک بھارت نے اور ایک آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک اور جماعت ہے جس کو سوائے پروپیگنڈے کے اور کوئی کام نہیں. آپ کی لوکل انڈسٹری پہ قبضہ کر لیے نا ہمالیہ, اور اتنی پروڈکٹ ان کی یہاں پہ آ رہی ہیں. دیکھیں وہ آپ بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہی تو میرا اور آپ یہ سرفراز صاحب کا میرا جو کیس ہے وہ یہی تو کیس ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. اب ہم اس سب کچھ کو روکنے کے لیے بیٹھے ہیں, ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے اور ہم نے بغیر کسی کے کہے اس کام کا آغاز کر دیا ہے. لیکن جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں نا تو میرے بھائی اس میں مشکل بھی آتی ہے. آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے گا, جہاں پر ہم غلط ہوں گے ہم آپ کی بات کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو درست کریں گے. کیونکہ میں بنیادی طور پہ ڈاکٹر تو نہیں ہوں بھائی. وہ ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ جناب ہمارا ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر کیوں نہیں ہوتا, تو کہا تو اس نے ٹھیک تھا, لیکن چونکہ مجھے ذمہ داری ملی ہے تو میں نے سیکھنے کی کوشش پچھلے دور میں بھی کی تھی, آپ سب کو یاد ہے, دوبارہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا بالکل شرم محسوس نہیں کریں گے, آپ سے سیکھیں گے, اپنے آپ کو کریکٹ کرائیں گے. یہ بھی دیکھیے گا جو سر نے بات کی ہے نا, چونکہ ایف آئی اے کو اس لیے کیا گیا کہ پنجاب سے ایف آئی اے کے پاس فیڈرل کا پورا پاکستان ہے, تو جیسے سر نے آگے بات کی تو ہمیں دوسرے صوبوں میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. فیڈرل کو اس لیے انوالو کیا گیا, جو جوائنٹ ایفرٹ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب اور فیڈرل اکٹھا اس پر کام. جی بھائی, جی آج میں نے کہا آپ کا ادارہ اس بات کی دلیل ہے, آپ کی کمٹمنٹ ہے جعلی دوائیوں کے خلاف, ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے نائبان اداروں کے ساتھ, لیکن اداروں کی اپنی بھی ایک پالیسی ہوتی ہے. جی گزشتہ 8 دنوں میں جتنی ایف آئی اے نے ریڈز کر دی ہیں, اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے پچھلے 9 مہینے کے ساتھ تو اتنے ریڈز نہیں ہیں جتنے گزشتہ 9 دنوں. جی ایسا ہی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں ورک صاحب سے, اچھا کیا کوئی ایسے کوئی ریسورسز آ گئے ہیں, کوئی پالیسی آئی ہے, اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے کہ یکدم ایف آئی اے ایکٹیو ہو گئی ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کی یہ ہماری ڈائریکشنز تھی کہ ہم اس کو فوکس کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے کام ہیں جس پر ہم کام کر رہے تھے, لیکن ہماری ایک میٹنگ ہوئی ان کی پروونشل گورنمنٹ سے, چونکہ وہ آئے ہیں, انہوں نے بیٹھ کر یہ ڈسکس کیا اور اس بات پر فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے. آج ہم جس لیے بیٹھے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ایفرٹ نہیں کی. جو ویٹرنری والا ہے وہ پچھلے مہینے ہم نے جو بہت بڑا کام ہے سر نے بتایا, اس میں جو جانوروں کو وہ ادویات دے رہے تھے وہ اس سے پہلے کا کام ہے جو آنے کے, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کٹھے ایفرٹ کریں گے, جوائنٹ ایفرٹ ہوگی, اچھا کام ہوگا. اور یہ محسن نقوی صاحب کی ہدایت پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے بہت بہتر نظر آئے گا اگلے کچھ. تھوڑا سا میں ایڈ آن کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر آف پنجاب تھے تو انہوں نے, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جعلی ادویات کے خلاف اس کارروائی کا آغاز کیا تھا. چونکہ وہ جب پرائم منسٹر بنے ہیں
اور پرائم منسٹر بننے کے بعد اب ہماری جو اب گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی موجود ہے اور وفاق میں بھی موجود ہے، تو یہ ان کا فیوریٹ 3 سبجیکٹ رہا ہے. اور میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ ڈریپ کے اندر بھی بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے جو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہوتے دیکھیں گے. دیر شاید ضرور ہو گئی ہے تو اس پہ معذرت ہی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اپنی دیر کی جو لیٹ جو ہے اس کو نکالیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ میں کوئی منسٹر آتے ہیں وہ ہدایات دے گا تو ادارے اپنا کام کریں گے، اس سے پہلے ادارے خاموش بیٹھے رہیں گے. 1 سال تک یہ احتیاط فروخت ہوتی رہی جو ان کی 10 20 میں لکھا ہو گیا، تو ٹریپ محکمہ صحت ایف آئی اے کیا خاموش تھی؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کاروبار ہو رہا ہے؟ یہ بہت ویلڈ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں یہی میرا بھی سسٹم سے گلا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ جب کوئی سیکٹری کبھی اچھا آ جاتا ہے، ایسا آ جاتا ہے جو ایکٹیو ہو جاتا ہے، کبھی کوئی وزیر شاید اچھا آ جاتا ہے، وزیر تو یہاں کم ہی آتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو جو کوئی آ جاتا ہے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں سسٹم کو اب آٹو پہ چلنا پڑے گا، کوئی بھی آئے پالیسی شوڈ بی سیم. دیکھیں آج ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، ہم امریکہ بہت سارے لوگ امریکہ کی مخالفت کر کے لوگوں کی ہمدردیاں بھی بٹورتے ہیں، ووٹ بھی لیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو اچھی میں نے محسوس کی ہے کہ ان ملکوں میں پالیسی نہیں بدلتی، وہاں حکومتیں بدلتی ہیں. پالیسی کچھ ایسی پالیسیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ان میں رد و بدل نہیں ہوتا. تو یہاں پر ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اگلے 20 سے 25 سال کی پالیسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بنائیں، اور وہ پالیسی کبھی نہیں بدلنی چاہیے. انفارچونیٹلی ایک گورنمنٹ آتی ہے یہاں تو سیکٹری بدل جاتا ہے تو پالیسیاں بدل جاتی ہیں، گورنمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. بالکل سب سے امپورٹنٹ آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو ایڈہاکزم ہے، ایڈہاکزم چیزوں کو تباہ کرتا ہے. اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ میرا ہر مہینے رینیول ہونا ہے اور اگلے مہینے پتہ نہیں میں نے رینیو ہونا یا نہیں ہونا، تو پھر بھائی میں کیا کام کر سکوں گا. میں نے آتے ساتھ ہی آپ ہی میں سے کسی دوست کی خبر تھی، میں نے اس پہ ایکشن لیا. ہمارے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ ایڈہاکزم پر چل رہے تھے، میں نے ان پروگرامز کی میٹنگ کی ہے 3 دن پہلے، اور میں نے ان کو ٹائم فریم دے دیا کہ اس ٹائم فریم کے اندر ایڈ دیں، اچھے لوگ ڈھونڈیں اور مستقل بنیادوں پر اداروں کے سربراہ لگائیں. اسی طرح ڈریپ کا بھی سربراہ جو ہے، اس میں کوئی آپ نے غلط بات نہیں کی، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ڈریپ جو ایسا ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نبض ہے اس سارے معاملے کی. ڈریپ کا سربراہ بھی مستقل بنیادوں پر جس کو بھی تعینات کرنا ہے اس کو تعینات کیا جائے، اور اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کی پالیسی جو ہے بنائے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی درآمد بھی کر کے دکھائے. اور کسی پرائم منسٹر کی، کسی وزیر داخلہ کی یا کسی صوبائی وزیر کی ڈائریکشن کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے. چیزیں یونیفارم آٹو پہ چلنی چاہیے. بہت شکریہ جی. 19 قسم کی ادویات کی کمپنی بنا رہی تھی، تو کیا آپ نے کسی کمپنی کے مالک کو گرفتار کیا ابھی تک؟ جی اس میں دیکھیں جب ہم ان ریٹس کو کنڈکٹ کرتے ہیں تو ان کے انیشل کارروائی کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کلیئر، جیسے یہ کلیئر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر لیب میں جانا پڑتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تمام پروسیس اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. جن کیسز میں کلیئرٹی تھی ان کیسز میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، 4 سے زائد لوگ مختلف کیسوں میں جو اس وقت گرفتار ہیں. اور جیسے ہی ہماری ڈیٹیلز کی رپورٹس آئیں گی اور اگر ان رپورٹس میں یہ آتا ہے کہ یہ قابل دستاندازی پولیس جرم انہوں نے کر دیا ہے تو ہم ان کے مالکان کو بھی گرفتار کریں گے اور اصل ذمہ داران تک بھی پہنچیں گے. مثال اس لیے دے رہا ہوں، کل جو ہم نے ریڈ کیا جس میں نے آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے، ہم اس ریڈ کے اینڈ تک پہنچے ہیں. اس ریٹ سے جس بندے نے جہاں سے وہ مال لیا تھا، ہم نے اس بندے کو گرفتار کرنے کے بعد اس بندے کے اوپر کارروائی کرنے پر اکتفا نہیں کیا، ہم اینڈ جگہ تک پہنچے ہیں کہ یہ وہ گوڈاؤن کدھر ہے جہاں پر یہ سارا سٹاک ہے اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ سٹاک کیا ہوا ہے. تو ہم نے اس سارے ریکٹ کو الحمدللہ کور کر لیا. اور آپ کو آئندہ ہم جو بھی کارروائی کریں گے اگر اس میں کوئی ایسی وائلیشن موجود ہوگی، جیسے کاشف صاحب نے خوبصورت بات بھی کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ہراساں بھی نہیں کرنا، ہم نے اپنی انڈسٹری کا بیڑا گرک بھی نہیں کرنا. جتنا جس کا جو جرم ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں گے. اگر کسی نے انلیگل مینوفیکچرنگ کی ہے اور اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپلائی کیا اور جی ہمیں اب تک ڈریپ نے لائسنس نہیں دیا، جی پینڈنگ ہے بالکل. اب وہ لیکن اس کا جواب مجھے بھی ایک شخص نے یہ بات کی تھی، لیکن کاشف بھائی اس بات یہ ہے کہ جب ہم پسٹل کا لائسنس اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں پستول رکھنے کی اجازت تو نہیں مل جاتی. اجازت اسی وقت ملتی ہے جب لائسنس ایشو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ 4 سال لوگوں کو جو ہے وہ پینڈنسی رکھی جائے. یہاں ان کو آپ کلیئر کٹ جواب دے دیں کہ بھئی آپ مینوفیکچرر نہیں بن سکتے، یہاں ان کو مینوفیکچرنگ کا لائسنس مل جانا چاہیے. سو دیٹ جو بھائی نے بات کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ڈریپ جو ہے اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. ہم نے پروونشل ڈریپ بنانے کی بات ضرور کی تھی اپنے لاسٹ ٹینیور میں، لیکن جب بات وفاق کی آتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں فارگو کرنی پڑتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب
مل کر کوشش کریں گے کہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے, وزیر داخلہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے, جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے وفاق کے, کہ فوری طور پہ ان کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جائے اور پینڈنسی کو ختم کیا جائے. آپ آپس میں فیصلہ کر لیں جی. سر یہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یہ گورنمنٹ کیوں نہیں خریدتی؟ لوگ سمگل کرتے ہیں انڈیا سے, پھر آپ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو جعلی ہیں, یہ اسپوریس ہیں, تو یہ سمگل گڈز ہی کیا یہی ہے؟ دیکھیں یہ ڈرائیو کی ایک رجسٹریشن کی پالیسی ہے. سمگل جو امپورٹڈ گڈز ہیں وہ پاکستان میں بین نہیں ہے, صرف ان کو ڈرائیو سے رجسٹر کرانے کی ضرورت ہے. اگر میں کوئی پروڈکٹ منگانا چاہتا ہوں تو مجھے ڈرائیو سے اس کو رجسٹر کرانا ہے. اپنی پروڈکٹ کو ڈرائیو سے رجسٹر کرا کے آپ اوپن مارکیٹ میں بیچیں, اس کو گورنمنٹ بھی خریدتی ہے, اس کو عام اینڈ یوزر بھی خریدتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو رجسٹر کرانے کی بجائے شارٹ ٹرم یوز کر کے لا کر بیچ دیں گے تو وہ تو میرے بھائی قابل دسترسی پولیس جرم بننے لگے. حسن لاسٹ کوسچن. اس بات کی کیا گارنٹی ہے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پہلے بھی آپ نے یہاں پہ ریٹس کی گزشتہ حکومت میں, ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں آپ نے سیل کی ہیں فیکٹریاں جعلی, وہ سیاسی شناخت لے کے 1 سال یا 6 مہینے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ وہ پھر دوبارہ سے اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں. میں نے 2-3 سیگمنٹ کر چکا ہوں چونگ والی سائڈ پہ, اور یہ تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اب اگر آپ کے پاس کوئی سیاسی آپ کی ہی پارٹی کے لوگ اگر دیکھیں حسن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ میں پنجابی میں کہتے ہیں اکھا متھے تے رکھنا, تو میں ان معاملات میں نا آنکھیں ماتھے پہ رکھنے کا عادی ہوں. اور مجھے اللہ نے یہ ہمت دی ہوئی ہے کہ میں اپنے کلیگس کو, اپنے سینئرس کو, اپنے دوستوں کو یہ بتا سکوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور انشاءاللہ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں جب تک ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں, ایف آئی اے کی بھی بات کرتا ہوں, اپنی بھی بات کرتا ہوں, جو شخص کٹہرے میں کھڑا کرنے کے قابل ہے وہ کٹہرے میں ہوگا. اگر ہم کہیں غلط تھے اپنی غلطی کو ضرور درست کریں گے, ایسا بھی نہیں کریں گے کہ ڈٹھائی سے اپنی غلطی پہ قائم رہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے اگر کسی کے خلاف غلط کارروائی کر لی ہے تو ہم اسے معافی بھی مانگیں گے اور اس کا ازالہ بھی کریں گے. اپنی ڈٹھائی سے اس کو جان بوجھ کے مجرم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو میں اسی لیے اوپنلی آپ کو کہتا ہوں, آپ میں سے بہت سارے دوست بھی ہم سے سفارش کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو جہاں آپ ٹھیک ہوں گے ہم سر ماتھے پہ سجا کے رکھیں گے, اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے. آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی مدد چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے. انشاءاللہ مل کر اس صوبے کو, اس ملک کو جعلی ادویات کی لعنت سے انشاءاللہ پاک کریں گے. اور جو خواب شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں دیکھا تھا, اب وہ محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب اور یہ ساری ٹیم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچائے گی. بہت شکریہ. تھینک یو. ٹرمپ کو مار دے پھر دیکھنا